آج کی ویڈیو میں ہم ایسی عورتوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ خواتین کے لیے یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ خاص طور پر ان باتوں کا خیال رکھیں تاکہ ان کی عبادات ضائع نہ ہوں۔ خود ہی سوچ لیں، اگر کوئی عورت مشقت اٹھاتی ہے اور عبادت کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی تو کتنا سخت نقصان ہے۔ یہ عورتیں کون ہیں جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی؟ مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں۔ دوستو، سب سے پہلی عورت وہ ہے کہ جو بالغ ہو اور اپنے سر پر دوپٹے کیے بغیر ہی نماز پڑھے۔ ایسی عورت کی نماز نہیں ہوتی، اور حدیث پاک میں یہ بات واضح طور پر بیان ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت جوان ہو جائے اور سر پر دوپٹے کے بغیر نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد یوں بھی ہے کہ جو عورت اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپتی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو دوستو، معلوم ہوا کہ ایسی عورت جو بالغہ ہے اور سر پہ دوپٹہ لیے بغیر نماز پڑھتی ہے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ مطلب یہ کہ نماز میں عورت کے لیے سر کو دوپٹے سے ڈھانپنے کا حکم ہے تاکہ اس کے بال دکھائی نہ دیں۔ پیارے دوستو، دوسری عورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت مسجد میں جاتی ہے اور عطر یا خوشبو لگاتی ہے تو جب تک وہ غسل نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور حدیث پاک میں الفاظ بھی ہیں کہ تم میں سے جو عورت مسجد میں نماز کے لیے جائے تو خوشبو لگا کر نہ جائے، اور جب تک غسل نہ کر لے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یاد رہے کہ عورت کو زیب و زینت کر کے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ دور میں بعض خواتین کے لیے اسلامی عقائد اور احکام کی تعلیم کا سیکھنا ضروری تھا۔ اس کی خاطر عورتوں کو مسجد میں آ کر نماز باجماعت ادا کرنے کی اجازت دی گئی تھی، بلکہ بعض احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روکنے سے منع بھی فرمایا، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے لیے جہاں تک ممکن ہو مخفی مقام پر اور چھپ کر نماز پڑھنے کو پسند فرمایا، اور اسے ان کے لیے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بھی زیادہ فضیلت اور ثواب کا باعث بتایا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک خاتون کمرے میں نماز پڑھے یہ صحن کی نماز سے بہتر ہے، اور کمرے کے اندر چھوٹی کوٹھڑی میں نماز پڑھے یہ کمرے کی نماز سے بہتر ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے اور اسلامی احکام کی تکمیل اور تعلیم کا مقصد پورا ہونے کے بعد جب عورتوں کے خروج کی ضرورت بھی نہ رہی اور ماحول کے بگاڑ کی وجہ سے فتنے کا اندیشہ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں، خصوصاً جوان عورتوں کے نماز میں حاضر ہونے سے منع فرما دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اعتراض نہیں کیا، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ حالت دیکھتے جو عورتوں نے پیدا کر دی ہے تو عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہ دیتے۔ اور موجودہ دور میں فقہا اور علماء نے بھی عورت کے مسجد میں جانے کو انہی وجوہات کی بنیاد پر مکروہ قرار دیا ہے۔ اس لیے دوستو، موجودہ دور میں عورتیں اگرچہ نماز کے لیے مسجد نہیں آتی، لیکن خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنا بھی ان کے لیے ممنوع ہے۔ عورت کی زیب و زینت صرف اپنے خاوند کے لیے ہونی چاہیے۔ پیارے دوستو، تیسری عورت جس کی نماز قبول نہیں ہوتی وہ عورت ہے جو اپنے خاوند کی نافرمان ہے۔ حدیث پاک میں 3 لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک وہ غلام جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نماز کے لیے دوڑ جائے، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ایک وہ عورت جو اپنے خاوند کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور ایک وہ شخص جس سے نمازی کسی معقول وجہ سے ناراض ہو اور وہ امامت کرائے، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ایک دوسری روایت میں ارشاد ہے کہ 3 لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی، بلکہ ان کی کوئی نیکی بھی اوپر نہیں جاتی۔ ایک بھاگے ہوئے غلام کی جب تک وہ مالک کے پاس لوٹ کر نہ آ جائے اور اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہ دے دے، دوسری اس عورت کی جس سے اس کا شوہر ناراض ہو، اور تیسرے مست شرابی کی کہ جب تک شراب کا اثر ختم نہ ہو جائے۔ یاد رہے کہ مرد کو اللہ نے عورت پر نگران مقرر کیا ہے، اور والدین کے بعد شوہر ہی کا عورت کے لیے مقام ہے، بلکہ شوہر کے حقوق والدین کے حقوق پر غالب آ جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سجدہ تعظیمی جائز ہوتا تو عورت کو حکم ہوتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرتی،
नंबर 4 पर ऐसी औरत है जो ऐसे कपड़ों में नमाज पढ़े जिनसे बदन दिखाई दे और बदन झलके, तो ऐसे कपड़ों में नमाज अदा नहीं होती, यानी इन कपड़ों में नमाज कबूल न होगी। याद रहे कि औरत के लिए जरूरी है कि वो नमाज में अपने चेहरे, हाथ और पाँव के अलावा अपने पूरे बदन को अच्छी तरह ढांप कर नमाज पढ़े। इसलिए चाहिए कि नमाज में मोटा दुपट्टा इस्तेमाल किया जाए और कपड़े भी ऐसे हों जिनसे बदन नजर ना आए, क्योंकि चेहरे, हाथों और पाँव के अलावा अपने पूरे बदन को ढांपना नमाज के लिए शर्त है। याद रहे कि नमाज के दौरान अगर औरत के सर का दुपट्टा खुल जाए और 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने से ज्यादा देर खुला रहे तो उसकी नमाज टूट जाएगी। अब खुद ही सोच लें कि बगैर दुपट्टे के नमाज या बारीक कपड़ों में नमाज कैसे हो सकती है। अलबत्ता सर खुलते ही अगर फौरन ढांप लिया जाए तो नमाज हो जाएगी। बाज औरतें कहती हैं कि अब मर्दों से तो पर्दा है ही, खुदा से कैसा पर्दा? तो ये शैतानी वसावस है। हया ईमान का हिस्सा है और हया ही इंसान को हर बुराई से रोकने का सबब है। नंबर 6, ऐसी औरतें जो बगैर मजबूरी के फर्ज नमाज बैठकर पढ़ती हैं, तो ऐसी औरतों की नमाज कबूल नहीं होगी, क्योंकि क़याम नमाज का अहम रुकन है और फराइज में से है। जब फर्ज पूरा न किया जाएगा तो नमाज न होगी। नफिल नमाज की बैठकर पढ़ने की इजाजत है, लेकिन कोई मजबूरी न हो तो